السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے۔ اور جناب آج ہمارے پاس بھی روز کی طرح کافی ساری خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو لیے چلتے ہیں ہم جناب برطانیہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر، جہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ 2 پاکستانی نوجوانوں پر جناب وہاں کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کا خوفناک قسم کا تشدد، کہ ایک پولیس اہلکار جناب ایک پاکستانی نوجوان کو لٹا کے تو اس کو یعنی جوتا اس کے اوپر نہ پاؤں سے اس کو مسل رہا ہے، اس کے منہ کو اور چہرے کو ٹھڈے مار رہا ہے، اس کو جناب ٹانگیں لاتیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ اور سو مچ سو کہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک نوجوان ایک دم پولیس جناب اس پر بھی چڑھ دوڑتی ہے۔ پتہ نہیں یہ غنڈہ گردی ہے کیا، یہ عجیب پولیس گردی ہے بھی۔ اور پاس اس بیچارے کے نوجوان کے پاس کہ اس کی ماں بیچاری آہو فغاں کر رہی ہے، اپنے بچہ ہے نا اس کو بچا رہی ہے کہ ان درندوں کے ہاتھ اس کو بچایا جائے۔ تو میری یہاں پہ التماس ہے پاکستانی کمیونٹی کی، کیونکہ ایک سننے میں ہے پاکستانی تو خاموش ہیں، پتہ نہیں بوجو کیا وجہ ہے کیوں خاموش ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کمیونٹی میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے باقاعدہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہم پھر اس میں کیا کہیں، صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب پامال تو ہم ہو ہی چکے ہیں، اور رسوا تو نہ کرو ہمیں کہ یہ ہم لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو مہمان ہوتے ہیں آپ کے، یہ سلوک اس طرح کا کیا جاتا ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ بہرحال اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے، اور وہاں کی کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ اس کو جناب آڑے ہاتھوں لے کے، یہ بدماشی ہے ان لوگوں کی۔ اگلی خبر جناب ماحول کو ذرا تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ جو امبانی اس کی شادی جناب پچھلے کو 7-8 ماہ سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، وہ ابھی بھی اختتام پذیر ہرگز نہیں ہوئی ہے۔ وہ پہلے پری ویڈنگ تھی جناب، اس کے بعد ویڈنگ ہوئی، اب آپ سمجھیں کہ وہ پتہ نہیں اس کو پوسٹ ویڈنگ ہے یا کیا بول رہے ہیں، تو آفٹر ویڈنگ شاید، جیسے آفٹر شاک ہوتے ہیں، آفٹر شاک یقینی طور پر لگیں گے اگر رادھکا مرچنٹ ذرا تھوڑی سی روایتی قسم کی بیگم بن گئی تو۔ خیر جناب، ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو بے شمار تحائف جناب ایسے ایسے قیمتی تحفے ملے ہیں کہ جو پوری دنیا میں جو مہمان آئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا مہمان تو وہاں پہ گیا ہوا تھا، کسی نے پورا جزیرہ ہی دے ڈالا، اور ایک صاحب نے تو جناب اپنا پرائیویٹ جیٹ ان کے پیش کر دیا کہ لیں جناب حضور یہ ہم آپ کو دیے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو بالی ووڈ سٹارز ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ایس آر کے شاہ رخ خان نے جناب 40 کروڑ مالیت کا فرانس میں اپنا موجود ایک اپارٹمنٹ جناب دے دیا ان کو، کیا دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے جناب امیتابھ بچن کی باری، انہوں نے 30 کروڑ مالیت کا زمرد کا ہار دیا جناب اس کو۔ اور ابھی رکیے، اور بھی بہت ساری لمبی فہرست ہے کہ سلمان خان نے، وہ چونکہ شوقین ہے ہیوی بائکس کے، انہوں نے جناب ایک بائک دے دی ہے جس کی مالیت ہے 9 کروڑ روپے، جی ہاں 9 کروڑ۔ اسی طرح ہی رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ نے جناب مرسیڈیز دی ہے جس کی مالیت بھی غالباً کو 9-10 کروڑ ہے۔ اور جو جناب عنقریب ماں بننے والی ہیں ہماری بڑی پسندیدہ اداکارہ وہاں کی جناب دیپیکا پڈوکن، اور رنویر سنگھ نے جناب گاڑی دے دی رولز رائس، جی ہاں جس کی مالیت ہے 20 کروڑ روپے۔ اب ذرا حساب لگا لیں، ہم کہتے ہیں نا جی 4-5 ہزار کروڑ دے دیے، خسارے میں چلے گئے، پتہ نہیں خسارے کہاں سے پورے ہونے ہیں، تو خسارے یہاں سے پورے ہونے ہیں، کیونکہ یہ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اور دوستوں کے لیے بھی مشورہ ہے کہ شادیاں کرو، باہروں بندے بلاؤ، بہت کچھ ملے گا، ویسے بھی ہماری پرمپرا ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جناب غزہ میں، کہ ایک مردہ ماں کے شکم سے بچے کو بچا لیا گیا، اور یہ کوئی اس کی تفصیلات ایسی ہیں کہ ایک خوفناک سا اسرائیلی میزائل حملہ ہوا جس میں ان کے ریسکیو ٹیم کے مطابق کوئی تقریباً ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے، اور 24 ٹوٹل مجموعی طور پر 24 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس میں یہ خاتون بھی تھیں جو 9 ماہ سے حاملہ تھیں۔ ان کو جب ہسپتال پہنچایا گیا تو وہاں پر جب ہسپتال پہنچتے تقریباً شی واز ڈیڈ، اور وہ کہتے ہیں نا کلینکلی ڈیڈ ہو گئی تھی، لیکن ایک سینئر سرجن نے جب دیکھا کہ وہ شی واز پریگننٹ تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو فیٹل ہارٹس جو بچے کے ہوتے ہیں دھڑکن اس کو محسوس ہوئی، تو انہوں نے فوری طور پر سی سیکشن کیا اور سیزیرین اس کے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد بچے کو بچا لیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست خبر تھی، ہم نے سوچا آپ تک پہنچا دی جائے۔ امریکی سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کمبرلی چیٹل نے جناب ریزائن کر دیا۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق کمبرلی چیٹل نے جناب پچھلے دنوں میرے خیال 2 روز پہلے کانگریس کے کمیٹی میں پیش ہوئی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہماری نااہلی ہے، کیونکہ
امریکی سیکرٹ سروس کا جو اصل میں ان کا جو معاملہ ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے امریکی صدر اور سابق صدور جتنے بھی ایکس پریزیڈنٹس ہیں ان کی حفاظت پر معمور ہوتی ہے یہ وہاں پہ سیکرٹ ایجنسی۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا پینسلوینیا ریلی میں ہوا کیا ہے کہ جناب وہ بیچارہ ٹرمپ بھی زخمی ہوا، تو یہ تو شکر ہے بال بال بچا ہے، بلکہ کہتے ہیں کان بچا ہے، تو کان اس کا تھوڑا سا زخمی ہوا تھا، لیکن وہاں پہ پاس بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ سنائپرز ہوتے ہیں نا، ایک دم سے اس نے شوٹ کیا تو وہ ایک بندہ اس میں جاں بحق ہوا۔ بعد میں حملہ آور کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا تھا، لیکن بہرحال یہ کڑی تنقید کا نشانہ بنا ہوا تھا یہ سیکرٹ ایجنسی۔ تو اس خاتون نے آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ جناب یہ 53 سالہ خاتون ہے اور اس کی بڑی ہسٹری ہے، اس کی بڑی مطلب ایک کہہ لیں کہ اچھے کار ہائے نمایاں اس نے انجام دیے ہیں، لیکن بہرحال وہاں کا معاشرہ ہے وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے ہیں، اور تنقید بھی جب جائز ہو تو بہرحال شی اسٹیپ ڈاؤن۔ لیجئے جناب، باہر جانے والوں کے لیے ایک انتہائی عمدہ خبر۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ بہت کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے تو آپ تک وہ پہنچا دیا جائے۔ پاکستان نے 126 ممالک کے لیے فری ویزا انٹری کا اہتمام کر دیا اور باقاعدہ اعلان کر دی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ یہ آؤٹ آف دا ہول ورلڈ 126 ممالک ایسے ہیں جن کو پاکستان کہتا ہے کہ آپ ڈیجیٹلی ان کو اپنی فائل کریں، اپنی جو بھی ان کے وہ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، اور الیکٹرانکلی فارم وہ فل ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اچھا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو باہر والوں کے لیے اچھی خبر ہوئی، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ تو ذرا آپ سوچئے، آج اگر ان کے لیے آپ اچھا کریں گے، ان کو فری انٹری دے دیں گے، تو وہ ممالک بھی تو سوچیں گے نا۔ اور پھر رہی صحیح ہماری جو فارن آفس ہے، وہ جو سلسلے کرتے ہیں نا، جس کو ہم بولتے ہیں ڈپلومیٹک ٹائز، اس کو اسٹرانگ کریں گے تو وہ بھی جناب کہتے ہیں ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ آج آپ اچھا کریں گے، کل آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ تو بھائیوں، مایوس ہرگز نہ ہوں، یہ اچھا قدم ہے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، آج ہم ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں کہ جناب ان کو فری ویزا دے رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو یقینی طور پر دیں گے۔ پاکستان کی پہلی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جناب خاتون انفلوئنسر جس کا نام ہے شبنم زئی، اس نے بڑا تہلکہ مچا دی ہے۔ ایک ان کا اپنا انسٹاگرام ہے، اس پر ہینڈلر بھی بہت موجود ہے، باقاعدہ ہینڈل ہوتا ہے اس کا، اور اس پہ یہ خاتون دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک فیمیل ہیں اور نام ہے ان کا شبنم زئی، جبکہ یہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی MBA کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور رہائش میں بتایا گیا، یہ اس کا بایو ہے جس میں ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ رہائش میں بتایا گیا ہے کہ شی از بیسیکلی فرام اسلام آباد، اور انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ جناب کیا کہتے ہیں فوڈی ہیں، یعنی کھانے پینے کی شوقین، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماڈل بھی ہیں۔ انہوں نے جناب کچھ دن پہلے اپنی کچھ تصاویر کو اپلوڈ کیا تو باقاعدہ تہلکہ مچ گیا ہے، اور یہ انفلوئنسر بھی ہیں۔ اچھا ہے لوگ اس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں۔ بیچ میں کیچ کیا ہے کہ اگر اچھا AI بیسڈ کوئی انفلوئنسر ہوگا تو آج کل یہی ہونا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، تو آپ کو اچھی ریچ ملے گی۔ جب آپ کو اچھی ریچ ملے گی تو آپ کو جناب بزنس بھی، آپ کو اسپانسرشپس بھی ملیں گی۔ تو جناب یہ ہماری مختصر ترین آج کی خبریں تھیں۔ انشاءاللہ دوسری خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔